اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ 207ویں نشان پر موجود ہے۔ اللہ عظمت امیر المومنین کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آیت کا ظاہری ترجمہ اور مولا کی خدمت میں باقاعدہ اپنے بیان کی حاضری رہے، عالمی وبا ایک حقیقت ہے اور مولا علی سے محبت ایک عقیدت ہے۔ جب عالمی وبا کا مقابلہ عالمی سطح پر کیا جا رہا ہو اور ایسے میں ایام شہادت امیر المومنین کی عبادت ہمیں نصیب ہو رہی ہو، تو ہم اپنی توانائی کے مطابق احتیاطی تدابیر رکھے ہیں، جس کا مظاہرہ اس وقت اس مرکزی مجلس میں ہو رہا ہے۔ فاصلہ بھی مناسب ہے اور احتیاطی تدابیر بھی مکمل ہیں، مگر میں آپ سے روز شہادت امیر المومنین گزارش کروں گا کہ اس ملک میں اس وبا کے خاتمے کے لیے، بلکہ کیا معلوم اس مجمع میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہو جس کی دعا مجھ سے زیادہ قبول ہو جائے۔ اس مجمع سے گزارش کروں گا، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے سچے لوگوں سے، کہ انتہائی دل کی گہرائی سے مولا سے معجزے کا مطالبہ کریں کہ 21 رمضان کے بعد نہ صرف یہ وبا پاکستان میں نہ بڑھے، بلکہ 21 رمضان آج کے بعد یہ وبا پاکستان سے ختم ہو جائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہے اپنی توانائی اور اپنے خلوص کے ساتھ صلوات ہدیہ کریں گے۔ سورہ مبارکہ بقرہ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنی
جان بیچ کر، اپنی ذات بیچ کر، اپنا نفس بیچ کر، خود کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ سوال تو یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کا مقام کتنا بلند ہے کہ علی اپنے آپ کو بیچ ڈالے، اور عظمت امیر المومنین کا عنوان کتنا روشن ہے کہ جو جلوہ گہے مرضی الہی بن جائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اب اگر قیامت تک کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ علی اس سے راضی ہے یا نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ آیہ کریمہ شان نزول رکھتی ہے شب ہجرت، جب میرے مولا بستر مصطفیٰ پر سوئے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جب جبریل اور میکائیل کو اللہ نے پائنتی اور سرہانے کھڑے کر کے کہا کہ جو تم نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا کہ یا اللہ تو اسے بنا رہا ہے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، میں نے تم سے اس وقت کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ جو میں جانتا تھا وہ یہ منظر ہے، میں نے انسان نما لوگوں کے لیے زمین نہیں بنائی تھی، میں نے انسان نما انسانوں کے لیے یہ کائنات نہیں بنائی تھی، میں نے علی اور محمد کے لیے بنایا تھا۔ جن کی خاطر میں نے یہ پوری کائنات بنائی، وہ ایک بھائی پہ قربان ہو رہا ہے، اور وہ بھائی بھی عزیزان گرامی وہ بھائی نہیں ہے کہ جس کا رشتہ دنیا میں ختم ہو جائے۔ فتح ہجرت مدینہ کے موقع پر سرکار دو جہاں نے ساری امت میں مزاج کے مطابق بھائی بنایا، جس کا جو مزاج تھا اس کے مزاج کا ہم آہنگ بھائی بنا دیا، اور جب سارے بھائی بن گئے تو رہ گئے علی اور نبی۔ تو میرے مولا نبی نے مولا علی کی طرف دیکھتے فرمایا ما اخرتک یا علی الا لنفسی، میں نے تمہیں بھائی اس لیے بنایا، بھائی بنانے میں اس لیے تاخیر کی ہے کہ اس دنیا میں تمہارے علاوہ میرا بھائی کون ہے۔ تو یہ وہ بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا۔ باب فضائل امیر المومنین اتنا وسیع ہے کہ بہت دیر اس عبادت میں مصروف رہنے کے بعد بھی تشفی نہیں ہو پائے گی۔ ہم جس مضمون کے لیے یہاں جمع ہیں وہ ہے ذکر علی۔ یاد رہے کہ اتنے خطرات کو مول لینے کے بعد، اتنا عالمی اور ملکی دباؤ مول لینے کے بعد، ہم اس اطمینان قلب کے ساتھ یہاں جو بیٹھے ہیں، اس کے تین سبب ہیں۔ اس کے تین سبب ہیں، اور پہلا سبب اس کا یہ ہے کہ عشق علی کے بغیر عشق مصطفیٰ کا مطلب نہیں، اور عشق مصطفیٰ کے بغیر عشق الہی کا کوئی مفہوم نہیں۔ یہ مجمع عاشقوں کا مجمع ہے، یہ مجمع مصطفیٰ کے پرستاروں کا مجمع ہے۔ یہ جب تک علی سے آشنا نہیں ہوگا مصطفیٰ سے آشنائی نہیں بڑھے گی، اور جب تک مصطفیٰ سے پیار نہیں ہوگا اللہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ عاشقان حیدر کرار، میں تو یوں کہوں کہ سرکار دو جہاں نے اہل علم کو اور صاحبان دقت کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سرکار دو جہاں نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی پہنچایا، یا توحید پروردگار سمجھائی، اللہ کیا ہے اور اللہ کون ہے، یا بتایا کہ علی کیا ہے۔ مجھے یہاں دو مصرے یاد آ رہے ہیں، مان دے ہم احمد پیمبر بود کہ عطار عشق، میں تو اسی میں کھویا ہوا ہوں کہ احمد مصطفیٰ
पैगंबर और नबी हैं या इश्क बांटने वाले हैं। दिक्कत चाहूंगा दूसरे मिसरे पर, मान दे हम अहमद पैगंबर बूद के अत्तार इश्क, मैं तो इसी में गुम हूं। मुझे तो यही बात रोशन नहीं हो पा रही कि ये पैगंबर हैं या इश्क बांटने वाले। आज बस के सलमान हारा मुसलमान कर्द बेबूए अली, मैं तो इसी में रुका हुआ हूं कि ये इश्क बांटने वाले हैं या मोहम्मद मुस्तफा पैगंबर हैं। ये पैगंबर इश्क हैं, इसलिए कि इन्होंने कितने ही सलमानों को मुसलमान किया अली की खुशबू से। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहस ये इश्क मसला इश्क अमीरुल मोमिनीन का है और इस इश्क अली की खातिर, इस इश्क अली की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। हुलकूम बुरीदा हुए, जबानें खींची गईं, जिंदा दीवारों में चुना गया, आग में फेंका गया, दरियाओं में समंदरों में जिंदा बहाया गया। क्यों? इसलिए कि यह अली अली कहता है। आज ये जिक्र हम तक जो पहुंचा है, इसके पीछे एक तारीख है कुर्बानियों की। मैं जो इस घड़े से पानी नहीं पीते कि जिससे मैं पीता हूं, उनसे गुजारिश करूंगा, हमें समझने की कोशिश करो। हमारी कैफियत कल्बी को समझने की कोशिश करो, हमारे एहसासात और जज्बात को समझने की कोशिश करो। हमारी जिंदगी का तो वो आखिरी दिन होगा जिस दिन अली ना बोल पाए। हम तो एक लम्हा बगैर इस जिक्र के नहीं रह सकते। लिहाजा हमारी कमजोरी को समझो। ये हैदरियों की और मौलाइयों की एक रोशन कमजोरी है। हम तो इतने इस नाम से दीवाने हैं कि अगर कोई बातिल भी ये नाम ले देता है तो हमें अपना लगता है। लिहाजा इस मंजिल पर आकर हमारी कैफियत कुछ और हो जाती है और उसका मोटा सबब यही है कि इसके पीछे एक तारीख है कुर्बानियों की, एक तारीख है जानफिशानियों की। पहला सबब इश्क मौलाए कायनात, दूसरा सबब कुर्बानियों के बाद यह जिक्र हम तक पहुंचा है, गद्दारी होगी उन शोहदा के साथ, धोखा होगा उन बेवाओं के साथ, फरेब होगा उन यतीमों के साथ कि जिन्होंने इस जिक्र की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। और तीसरा सबब, वक्त तंग है मेरे पास, तीसरा सबब हम जिस दौर से गुजर